قسم تو اس وقت کھائی جاتی ہے کہ جب سامنے والے کی بات
لیکن خدا کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ کبھی کبھی قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ بات کی عظمت، اس کی اہمیت کو بتلانا ممکن ہو کہ بات جو کہی جا رہی ہے کسی اہم ہے، تاکہ انسان اس طرف متوجہ ہو جائے۔ انسانوں کو جھنجھوڑ کے خدا کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اب پھر انسان کی مزاج کے مطابق گفتگو ہے، ہر انسان کی فطرت میں نفع و نقصان ہے۔ انسان ہمیشہ تجارتی ذہن رکھتا ہے، بزنس مائنڈ ہے، ہر منزل پر ہر موقع پر یہ دیکھتا ہے کہ کیا عمل کروں جس سے مجھے فائدہ ہو، کیا عمل نہ کروں جس سے نقصان ہو۔ ہر چیز میں یہ اور بات ہے کہ نادانی کی طور پہ، جہالت کی طور پر، کسی اور سبب سے نادانی کے اوپر نقصان اٹھا لیتا ہے، لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے نقصان ہو۔ یہاں پر تجارت کرنے والے ہمارے بھائی موجود ہیں، تو بہتر جانتے ہیں کہ تجارت میں ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے کہ کیا ترکیبیں کی جائے، کیا ترکیبیں کی جائے، کیسا کیا جائے کہ ہم نقصان سے محفوظ ہو جائے، ہمیں فائدہ پہنچے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے کسی منزل پر نقصان ہو۔ تو یہی بات کو خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمام انسان نقصان میں خسارے ہو گئے۔ ابھی دنیا میں ایک بھی ہے جسے تجارت کی ہے، ترقی بھی ہے، ہر اعتبار سے اللہ نے ہر لیبر سے نوازا ہے، تلاش کیا ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے خدا نے بنا دی۔ اور نعمت کی ہے، اولاد کی نعمت بھی ہے، نعمت کی ہے، عزت کی ہے، شہرت بھی ہے، خدا کی ہے، تجارت بھی ہے، ماشاء اللہ ہر اعتبار سے بہتر۔ تو وہ تو سمجھے کہ میری زندگی کامیاب ہے، میرا کام کہاں؟ تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمام سر خسارے میں ہے۔ ٹھیک ہے بات، تو میں یہ بات اکثر کی حوصلے خوبصورت واقعہ ہے۔ تو نقصان اور نفع کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ معیار دنیا کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے معیار کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دنیا کا معیار کامیابی کا کچھ اور ہے، اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ دنیا میں انسان دنیا حاصل کر لے، اپنی خواہشات کی تکمیل ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ اگر اپنی خواہشات کی تکمیل ہے یا پھر پروگرام ہے، جو منصوبہ ہے، اس تقریب کو سوچتا ہے ایسا کرنے سے یہ ہو جائے گا، یہ ہونے سے وہ ہو جائے گا، تمام چیزوں میں اگر ناکام ہو جائے تو ناکام ہو گیا، اگر اس منزل تک پہنچ گیا سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا۔ کہا نہیں، خدا جو نقصان کی بات کر رہا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہی سمجھانا ہے خدا کو کہ دیکھو قرآن پڑھو اور سمجھو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف جناب موسیٰ۔ اب دنیا کے اعتبار سے فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، سلطنت ہے، فوج ہے، لشکر ہے، خوشامد کرنے والے ہیں، خزانے ہیں، بظاہر عزت ہے۔ تو یہاں تک کہ خدا بھی کہلوا رہا ہے، لوگ خدا بھی مان رہے ہیں، تب اس سے بڑھ کے کامیابی کیا چاہیے؟ فرعون کے پاس سب کچھ ہے، خدا کہہ رہا ہے تمام انسان خسارے میں ہے۔ فرعون کے پاس سب کچھ ہے نا، خزانے بھی ہے، خوشامدی بھی ہے، یہاں تک خدائی کا دعویٰ کیا، اس سے بڑھ کے کامیابی کیا چاہیے؟ اب مقابلے میں جو کھڑے ہیں جناب موسیٰ ہیں۔ اب جناب موسیٰ کے پاس کیا ہے سوائے ایمان و عمل کے؟ دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کے پاس ایمان ہے اور عمل ہے، تو خدا کیا کرا تمام انسان خسارے میں ہے مگر وہ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہے سوائے ان کے اس کے بعد دولت ایمان ہے اور عمل صالح کے جانے پر نقصان ہوتے ہیں۔ تو خدا نے معیار بتا دیا، دیکھو فرعون کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے، عمل صالح کے جانے پر نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے۔
خدا نے معیار بتا دیا کہ دنیا معیار نہیں ہے، کامیابی کا معیار ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ کے ساتھ رہو، اپنی تدبیر کرو، صبر کی جانب رہو، اور کامیابی کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ خدا نے کہہ دیا کہ ایمان اور عمل، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو عمل انجام دے، جو عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، وہو مؤمن، پھر وہ مومن بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو۔ صرف عمل کافی نہیں ہے، ایمان سے وَلَا نُحِيَّنَّهُ طَيِّبَ الْحَيَاةِ حیات طیبہ۔ تو خدا وعدہ کر رہا ہے کہ جو مومن ہو یا مومنہ ہو، عمل صالح کر رہی ہے ایمان کے ساتھ، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں، طاہر زندگی عطا کریں۔ وَلَا نَجْزِيَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ان کے عمل کی ایسی جزا دی جائے گی کہ اس کا تصور نہیں۔ تو جزا بھی ہے، زندگی پاکیزہ بھی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جو عمل بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ ناکامی ہے، کثافت پستی کی طرف لے جاتی ہے، طہارت بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا کہا کہ طہارت کو تلاش کرو، عمل کرتے ہوئے، ایمان کے جادے میں رہتے ہوئے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان و عمل اگر ہے تو طہارت عطا ہوگی۔ تو طہارت کہاں سے عطا ہوگی؟ کس کا عمل عمل صالح ہے، کس کا ایمان ایمان ہے، پر یہ تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ ہر عمل عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کئی نیکیاں ایسی ہیں، دیکھیے غیر اقوامی ہے اور مسلم بھی ہے، بھائی نیکی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نیک کیا نیک ہے؟ یتیم خانے کھلوا دیے، مسافر خانے کھلوا دیے، تعلیم کے لیے انتظام کر دیا ہے، خیرات کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، نیکیاں ہیں۔ جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی نہیں کرتے ہیں، بظاہر میں برائی نہیں ہے، تو کیا یہ ان کی زندگی پاکیزہ ہے؟ دیکھیے عمل ملتا جلتا ہے، لیکن پاکیزگی کی شرط کیا ہے؟ دیکھو وہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے، صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو عمل صالح کے لیے شرط ایمان کی ہے، جب تک کہ ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، ایمان و عمل ملے گا تو خسارے سے بچیں گے بھی، زندگی اور حیات بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اب یہ عمل کو تلاش کرنا ہے، کوئی کہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں کرتے، سواب یہ تو ہے، جمع عمل ہے۔ تو عمل صالح کب ہوگا؟ جب معصوم کا قول، معصوم کا کردار، معصوم کی تقریر، تین چیزیں، قول معصوم، سیرت معصوم، تقریر معصوم، اس کے مطابق عمل ہے تو عمل صالح ہے، اس کے خلاف ہے تو عمل تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ تو بلائیں کیسے؟ اب وہ سوائے معصومین کے کوئی نہیں، رسالت وہاں نے پہنچا دیا، مرکزیت بتا دی، ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمل کو دیکھنا ہے، ایمان کو دیکھنا ہے، تو صرف علی کو دیکھ لو،
साले किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं। इसीलिए हर जगहों को वाक़यात बयान करना ज़रूरी होता है ताकि नताइज सामने आए। ये कह के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता कि भाई क्या रखा है जगहों में, क्या रखा है खैबर में, क्या रखा है खंदक में। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इससे पहले मालूम किया हूँ कि कुरान के 114 सूरे, हर सूरे में कुछ ना कुछ है। तो ये नहीं कह सकते कि ये सूरा पढ़ने से क्या, वो सूरा पढ़ने से क्या। जी नहीं, सूरे है तो पढ़ना है और ईमान में रखना है। इसी तरीके से अली की पूरी सूरत खूबसूरत कुरान है। अली का हर अमल आयत भी है इस कुरान की। तो यहाँ बात ईमान की भी है, अमल साले की भी है। मौका खंदक का है, तो जानते हैं नाजुक मरहला था। मुकाबले में आया, अपनी भी बात है लेकिन बात लंबे नहीं कर सुनो। आया है, क्या कहता है वो, उसकी जरूरत इतनी बड़ी, जरूरत इतनी बड़ी कि खंदक खान के वो सारा तमाम की खेमे को पहुंच गए और खेमे पे मैदा मार के कहता है क्या हो मेरे मुकाबले। फिर उसके बाद चैलेंज क्या है कि मुसलमानों का अकीदा ये है, अकीदा ईमान, यहाँ ईमान का चैलेंज है। ईमान ये है, अकीदा ये है कि जो दुश्मन को कत्ल कर दे तो शहीद क्या कहलाएगा, गाजी कहलाएगा। अगर दुश्मन के हाथ से कत्ल हो जाए तो शहीद कहलाएगा, जन्नत मिलेगी। दोनों सूरतों में फायदा है अगर ईमान है, अकीदा है। अब यह है कि खंदक खोदी गई, तमाम महसूर हो गए ना मुसलमान, इस्लाम पूरा। हुजूर अकरम ने जहाँ जहाँ मुसलमान थे सबको बुला दिया था, तमाम जो है इस्लाम पूरा खंदक के इधर महसूर था। बाहर इस्लाम नहीं था, जो कुछ था रसूल के साथ। अब इस्लाम का चैलेंज है, मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है, आओ मेरे मुकाबले पर। अगर ईमान है, ईमान खतरे में है कि नहीं, ईमान कौन बचाए। रसूल के साथ बैठने वाले ऐसे हैं, मशवरे देने को तैयार है, मैदान में जाने तैयार नहीं। ऐसे सर झुकाए बैठे हैं, तारीफ लिखती है जैसे कि सरों पर टायर बैठे, हरकत भी नहीं करते। रास्ता तारीफ हो रही है, इस्लाम कबूल किया है, शुरू तारीफ। अरे कौन जाए उसके मुकाबले पर, कौन है जानते हैं ना, 1000 आदमी को भारी है। ऊँट के बच्चे को लेकर वो दिफा करता है, कौन जाए उसके मुकाबले पर। अरे जाइए ना भाई, जन्नत मिल रही है। जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत मिल रही है। अब जन्नत ही नहीं, अगर खत्म कर दिया तो वो दाग मिल रहा है। रिसालत बाग क्या कर रहे हैं, कौन है जिस कल्ब के मुकाबले पर जाए। गिरकलनी का बेदरी किरण कल्ब के मुकाबले पर जाए, उसका फिर ऐलान होता है जब वो जाए इसके मुकाबले पर तो मेरा वकील होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा भाई होगा। जाने में क्या क्या फायदा है। एक तो जन्नत मिल रही है, खत्म कर दिया तो खलीफा भी है, वजीर भी है, जानशीन भी है, फिर तय कौन रहा है। अभी अर्ज किया ना, हुक्म मासूम पर अमल करने का नाम रिसाले है। रसूल सवाल कर रहे कौन है इसके मुकाबले पर जाए, तो कौन था रसूल की बद में जो अमल साले के जाने पर कायम था। ना ईमान है ना अमल साले।
وہی اٹھا جو ہر میدان میں آئے. 3 مرتبہ موقع دیا، کیسا لگ جائے کہ موقع نہیں دیا. بہرحال تو بات یہ کرنی ہے مجھے کہ اب جانے والا کون جا رہا ہے؟ عمل صالح کی معراج کی منزل پر علی جا رہے ہیں، اور پھر کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. ادھر کل کفر ہے، ادھر کل ایمان ہے. یہ سنت دن مقابلے میں کون ہے؟ علی سے. اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. تو اب کیا مطلب ہوا کہ ایمان سارا زندہ ہوا علی کی ذات میں ہے. ایمان علی کی ذات میں ہے. کہا عمل صالح کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ علی کے اقدام کو دیکھو، علی کے عمل کو دیکھو. حکم رسول پر عمل ہو رہا ہے، ایسی اتباع کسی نے کی نہ کی. تو یہ عمل صالح ہے جو علی اٹھے. پھر ایمان یہ ہے کہ سند بھی کل ایمان ہے. تب ہمارے لیے کہا کہ دیکھو خسارے سے وہی بچے گا، پاکیزہ حیات انہی کے لیے ہے جو کہ عمل ایمان کا ہے اور عمل صالح ہے. عمل بھی اور ایمان بھی ہو تو پاکیزہ زندگی کہاں ملے گی؟ پاکیزہ حیات کہاں ملے گی؟ ایمان کہاں ملے گا؟ عمل صالح کہاں ملے گا؟ کہیں اور نہیں سوائے دامن علی. کیوں کہ سمجھا دیا عمل صالح کیا ہے. اب کل ایمان تو یہ ہے، اب ہر کوئی تو کل ایمان ہو نہیں سکتا، ہر کوئی تو کل ایمان ہو نہیں سکتا، یہ جانے تک پہنچ نہیں سکتا. اب دوسری بات اور کر دوں، کہا کہ پاکیزہ زندگی کی حفاظت کے لیے متقی ہونا لازمی ہے، تقویٰ لازمی ہے. ایمان و عمل کا تحفظ اپنی ذات کا تحفظ اگر کرتا ہے تو تقویٰ ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہے. تو تقوی کی منزل ہو، عمل صالح کی منزل ہو، ایمان کی منزل ہو، راستہ کس کا ہے؟ مرکز کون ہے؟ صراط المستقیم ہے تو علی ہے، امام المتقین ہے تو علی ہے، کل ایمان ہے تو علی ہے، عمل صالح ہے تو علی ہے، دین ہے تو علی ہے، شریعت ہے تو علی ہے، مظہر اتباع پروردگار ہے تو علی ہے. علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اس لیے چادر میں اڑا کے بتا دیا کہ طہارت کا پاکیزہ زندگی چاہتے ہو تو انہی نوافل مقدسہ سے قریب ہونے میں ہے جس کا اعلان طہارت کا اعلان ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ یذهب عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا. چادر کے بغیر بھی اعلان ہو سکتا تھا، لیکن گنجائش کی اور طواف نہیں. شہزادی کی پاکیزہ چادر کو اوڑھ کے اعلان ہوا کہ جو اس چادر میں ہے وہی ہے جن کے قریب رزق نہیں آ سکتا، قریب عیب نہیں آ سکتا، جہل نہیں آ سکتا. طہارت ہی طہارت ہے، علم ہی علم ہے، نور ہی نور ہے، ارتقاء ہی ارتقاء ہے، کمال ہی کمال ہے، عظمت ہی عظمت ہے، شجاعت ہی شجاعت ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے، علم ہی علم ہے، عبادت ہی عبادت ہے، سیادت ہی سیادت ہے. یہاں عصمت ہی عصمت ہے. صلوات محمد علیہ. اسی لیے بار بار یہی کہا ذکر و علم عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر کرتے رہو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا عمل صالح کیا ہے، ایمان کیا ہے، خسارے سے بچنے کا راستہ کیا ہے، نجات کیا ہے، جزا کیا ہے. صلوات محمد علیہ.
منزل میں عرض کر دوں عمل صالح کے ساتھ ساتھ یہ بھی جزا کے مقام پر کیا ہو کہ اب یہاں یہ ایک سوال اور ہے کہ صرف عمل اور ایمان نہیں، نیت بھی ہو۔ جزا عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، نیت کے اعتبار سے۔ خدا نیت کو دیکھتا ہے، کثرت اعمال نہیں۔ تو جتنی خالص نیت ہوگی اتنا اس کے عمل کا وزن ہوگا۔ اس لیے بتا دیا کہ کیسی نیت ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا عمل صالح ہے، کوئی مقابلے میں آ نہ سکا ایک لمحے کا میرے علی کا عمل ثقلین کی عبادت سے علی کی ایک ضربت ایک لمحے کا عمل اتنا گنا ہے تو عمل کو نہ دیکھو، نیت دیکھو، خلوص دیکھو، ایمان دیکھو، عمل صالح دیکھو۔ اس لیے علی کا ذکر ہے، زینت کی بھی ہے، عبادت کی بھی ہے، ذکر برائے ذکر نہیں ہے۔ جملے میں میں سمجھ کرتا ہوں، دیکھیے غیر بھی پناہ کرتے ہیں، غیر پناہ کرتے ہیں، اہل بیت نہیں ایسی اپنے لیے غیر بھی دشمن بھی نہیں۔ معاویہ جیسے مظلوم کے دربار میں علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، تو فرق ہونا چاہیے۔ دشمن بیان کرتا فضائل برائے فضائل، دیکھو جو چاہتا ہوں حضرات کی فضائل بیان ہوئے برائے فضائل، ہم فضائل بیان کریں برائے فضائل نہیں، بلکہ ان کے فضائل کی جھلک کا پردہ ہماری سیرت پر بھی پڑے، یہ حق محبت ہے۔ سلام علیکم محمد والے یہ منزل ہے۔ اسی لیے علی شجاع تھے تو شجاعت کا جوہر سمجھے کو، علی سخی تھے سخاوت کا جوہر سمجھے کو، علی عابد و زاہد تھے، ہم نے بھی عبادت کا خدا کی عبادت کو، علی ان کے ساتھ ان کی منزل پر تھے، ہم نے بھی ان کے ساتھ کو، اتنی صفتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کا پشتوں پر تو پڑے تو یہی تو عمل صالح ہوگا، یہی تو ایمان کا تقاضا ہوگا۔ اسی لیے ذکر برائے ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں کچھ لینا ہے۔ اس لیے میں جملہ سیاحوں سے پہلے بار بار عرض کرتا ہوں، حق محبت یہ ہے کہ فضائل ان کے کتابوں میں موجود ہے، قرآن ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن دنیا کے سامنے کیسے پیش ہو، یہ میں نے عرض کیا ہے جملہ کہ دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی